علم الکشف کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ علم الکشف اور علم الغیب میں کیا فرق ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی اوتھینٹک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ سچے خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک وحی کا تعلق ہے تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسے وحی جلی کہتے ہیں اور دوسری جسے وحی خفی کہتے ہیں۔ وحی جلی کا سلسلہ انبیاء کرام کے ساتھ ختم ہوا اور وحی خفی کا سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ آج بھی کائنات ہم سے باتیں کرتی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیغام آپ کے دل میں اترا ہو یا کوئی خواب، کوئی خیال جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے؟ ان میں سے کچھ پیغامات بہت آسان اور واضح ہوتے ہیں جو انسان فوراً سمجھ لیتا ہے، لیکن کچھ ان کو ان کوڈ کرتے ہیں، یعنی پوشیدہ گہرے معنی والے۔ ان کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے علمی تعبیر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بہت سے پیغامات اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ نبیوں پر نازل ہونے والی وحی میں خطا کا امکان بالکل نہیں تھا، لیکن عام انسان پر آنے والی اس وحی خفی میں خطا کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے پیغامات کے بارے میں مختلف کہہ سرائیاں کرتا ہے، لیکن ان پیغامات کے اصل مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب جہاں تک لفظ کشف کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے پردہ اٹھانا، اور روحانیت میں یہ لفظ ایسی امور سے پردہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے غائب ہے۔ کشف کے ذریعے انسان کو مستقبل قریب میں ہونے والی واقعات کے بارے میں اشارے ملتے ہیں۔ دوبارہ سنیں کہ میں نے کیا کہا، اشارے ملتے ہیں، پورا کا پورا واقعہ نہیں۔ دوسرے الفاظ میں کسی پردے والی چیز کا بے پردہ ہو جانا کشف ہے۔ بعض لوگ اسے علم الغیب کا نام دے کر رد کر دیتے ہیں، لیکن رکیں، دونوں میں فرق سمجھاتی ہوں۔ جو چیز عام آنکھوں کو نظر آتی ہے وہی چیز کشف کے ذریعے اسی عام آنکھوں کو ظاہر ہونا، یہ کشف کہلاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے خاص کیفیت ہے، اور علم الغیب یعنی جو کچھ ماضی و حال و مستقبل میں ہونے والا ہے، اس کا مکمل علم ہو جانا، اور یہ کسی بھی انسان کے پاس نہیں، کیونکہ یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اور بھی آسان الفاظ میں سمجھاؤں، اگر کوئی دروازہ بند ہے اور آپ کے اندر سے آواز آئے کہ باہر کوئی کھڑا ہے، پھر دروازہ کھولنے پر واقعی کوئی کھڑا ہو، یہ ایک کشف ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی ذریعے کے یہ معلوم ہو جائے کہ کل یا آئندہ سال کیا ہونے والا ہے، تو یہ علم الغیب ہے جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کشف ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو آپ کو اندھیروں میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کشف حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو جب کوئی انسان معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ اب معرفت الہی سن کر بھی بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان کا شوق رکھنا، اس کی بنائی ہوئی اس کی لامحدود کائنات میں غور و فکر کرنے اور عبادات میں دلچسپی پیدا کرنے کا نام ہے۔ جو انسان اللہ کی تلاش میں اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے، جس کا اولین مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل کو پکارتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا شروع کرتا ہے، تو اس مقام پر اللہ اسے مختلف انعامات سے نوازتا ہے۔ جو انعامات اسے دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک انعام کا نام ہے علم الکشف۔ کشف حاصل ہونے کے بعد انسان ایک خاص اور مقررہ حد تک کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اس شخص کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جنہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک کی طرف چلیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ کا نور اس کے دل میں اتر جائے، تو اس انسان کو جو خاص بینائی عطا کی جاتی ہے، اس بینائی کا نام کشف ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو شخص اللہ کے نور سے دیکھنے کے قابل ہو جائے، وہ نور کے ذریعے بہت کچھ دیکھتا ہے۔ اگر مزید تفصیل میں جائیں تو کشف بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کشف اختیاری ہوتا ہے جو انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے حالت کشف میں جاتا ہے اور کسی بھی چیز کی انفارمیشن اس کے دماغ و دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا کشف غیر اختیاری ہے۔ یہ کشف ہر وقت جاری رہتا ہے اور کسی بھی وقت انسان کو پیغامات مل سکتے ہیں۔ اس غیر اختیاری کشف پر انسان کا اپنا کنٹرول
نہیں ہوتا۔ کشف ایک ایسی باطنی آنکھ ہے جو اللہ کے نور سے روشن ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صاحب کشف ہے، تو صرف ایک ہی پیمانہ ہے جس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بندہ صاحب کشف ہے یا نہیں۔ اگر تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا حکمات الہی کے مطابق ہے اور وہ انسان دنیا کی کسی بھی چیز کا طلبگار نہیں اور بارگاہ الہی میں مکمل طور پر سرنڈر کر چکا ہے، اپنے تمام خواہشات کو چھوڑ کر صرف قرب الہی کی خواہش کرتا ہے اور اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ طالب حق ہے، تو پھر اس کی طرف آنے والے پیغامات روحانی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کا طلبگار ہے، خواہشات کا غلام ہے، نفس کا تابع ہے، تو بے شک اس کے پاس آنے والے پیغامات شیطانی ہیں اور وہ صاحب کشف نہیں۔ ایسا انسان صاحب کشف ہو ہی نہیں سکتا۔ علم الکشف اسے ملتا ہے جس پر رحمت خداوندی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کشف القبور کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ قبر میں موجود انسان کس حالت میں ہے اور اسے انعامات مل رہے ہیں یا عذاب۔ کشف و حانیت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک ہے۔ اس لیے کشف کے بارے میں جتنی مشق ریاضت، چلے پڑھائی اور تسبیحات بتائی جاتی ہیں، یہ ان سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ صاحب کشف صاحب حال اور صاحب راز ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور کشف کا استعمال بھی قرب خداوندی کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغامات آگے مزید پھیلائیں۔